حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا اپنی کتاب کشف المحجوب میں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص ایک غار میں عبادت کرتا تھا، 70 سال ہو گئے اس غار کے اندر اس کو عبادت کرتے ہوئے، 70 سال پتھر گھس گئے سجدے کر کر کے، پتھر گھس گئے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جا کر اس کو کہہ دو کہ ہم نے تیری 70 سال کی عبادت رد کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، جا کر اپنا تعارف کروا دیا، میں اللہ کا نبی ہوں، میرا نام موسیٰ ہے، اور اللہ رب العزت نے میرے ذریعے پیغام بھیجا ہے آپ تک، آپ یہاں 70 سال سے عبادت کر رہے ہیں؟ کہنے لگا ہاں میں 70 سال سے یہی ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تیرے 70 سال کی عبادت میں نے رد کر دی۔ اب جب اس نے سنا تو کھڑا ہو کر خوشی سے ناچنے لگا، خوشی سے ناچنے لگا۔ بھائی وقت تو رونے کا ہے، وقت تو رونے کا ہے کہ تیری 70 سال کی محنت، ریاضت، عبادات ساری ختم ہو گئی، ضائع ہو گئی، رد کر دی گئی۔ اس نے کہا کہ اے موسیٰ، میرا کام تو خلوص کے ساتھ عبادت کرنا تھا، اسی کے لیے میں نے کر دی، میں نے کر دی، اب قبول کرنا نہ کرنا یہ تو اس مالک کا کام ہے، میرا تو نہیں۔ جو میرا کام تھا میں نے آسن طریقے سے خلوص کے ساتھ بغیر کسی کو بیچ میں شامل کیے خالصتاً اسی کے لیے کر دی۔ میرا کام تو یہاں تک تھا۔ کہنے لگے پھر ناچ کیوں رہے ہیں، خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ کہنے لگا خوش اس وجہ سے ہو رہا ہوں کہ وہ کروڑ ہا لوگوں کی عبادتیں، ریاضتیں، مجاہدات، محنتیں، عبادتیں رد کرتا ہے اور کسی کے پاس پیغام بھی نہیں بھیجتا، کسی کے پاس پیغام بھی نہیں بھیجتا، اسے ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس نے رد کر دی، ٹھیک ہے کر دی، کسی کے پاس پیغام نہیں بھیجتا، میرے پاس پیغام تو آیا ہے، چاہے رد کرنے کا ہی آیا ہو، چاہے رد کرنے کا ہی پیغام آیا ہو، آیا تو ہے، میں اس کی نظروں میں تو ہوں، میں اس کے نوٹس میں تو ہوں، میری طرف نظر کرم فرماتا تو ہے۔ یہ چیز، اس کا نام اخلاص ہے۔ اس کو نہ جہنم سے غرض ہے نہ جنت سے، نہ قبول ہونے سے نہ رد ہونے سے، ہائے ہائے ہائے، نہ قبول ہونے سے نہ رد ہونے سے۔ کمال اخلاص ہے نا، اس کو ضرورت ہی نہیں اس چیز کی، اس کی عبادات رد ہو جائیں، قبول ہو جائیں تو ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ کہنے لگے خوش تو اس بات پہ ہو رہا ہوں کہ چلو رد کرنے کا صحیح، میرے طرف پیغام تو آیا ہے، میری طرف پیغام تو آیا ہے۔ اب آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کیا شے ہے۔ بس اخلاص اس چیز کا نام ہے دوستو کہ ریاکاری کا پودا جڑ سے اکھاڑ دیا جائے۔ اچھا، تنہائی میں بھی ریاکاری ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے جی تنہائی میں کیسے ریاکاری ہوتی ہے؟ شیطان اندر بیٹھا ہے، وہ خیال پیدا کرتا ہے کہ بڑے آنسو بہا لیے آج تو، بڑے سجدے کر لیے ہیں آج تو، کل تو 20 ہی نفل پڑے تھے، آج تو 40 پڑھ دیے ہیں۔ بس اگر انسان کا دھیان ادھر چلا جائے کہ ہاں آج تو بڑے آنسو بہائے ہیں، بس اب دیکھیں کوئی شخص کسی کے سامنے یہ ذکر نہیں ہو رہا، تنہائی میں ہو رہا ہے، بالکل اکیلے میں ہو رہا ہے، لیکن اگر دھیان ادھر چلا گیا
اللہ نے فرمایا کہ دھیان میری طرف کیوں نہیں رہا؟ دھیان میری طرف کیوں نہیں رہا؟ بس اسی چیز پر اخلاص کا درجہ گر جاتا ہے۔ ہوتا ہے بندوں کے اندر اخلاص، لیکن کسی کا کسی درجے پر، کسی کا کسی درجے پر، کسی کا کسی درجے پر۔ جتنا اخلاص میں کامل ہوگا اللہ کا قرب اتنا نصیب ہوگا۔ آخری بات کر رہا ہوں، حضرت ممشاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزرگ گزرے ہیں، بڑا دین کا، شریعت کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی بڑی خدمت کی ہے آپ نے۔ بیمار ہو گئے، آپ کے ہم اثر جو بزرگ تھے وہ آئے آپ کی عیادت کرنے کے لیے۔ اب وہ بیٹھے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس حضرت ممشاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں اونچے محلات عطا فرمانا۔ بس اتنی بات کی انہوں نے، دعا کی انہوں نے اللہ رب العزت سے۔ اسی اثناء میں جب انہوں نے اللہ رب العزت سے یہ دعا کی، اسی اثناء میں حضرت ممشاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا تو آپ کے آنسو نکل رہے تھے۔ وہ بھی ولی اللہ تھے جو بیٹھ کر آپ کے لیے جنت طلب کر رہے ہیں، وہ بھی اپنے دور کے ولی اللہ تھے، لیکن درجات میں فرق تھا، درجوں میں۔ جب یہ دعا کی آپ رو پڑے، انہوں نے پوچھا حضور رو کیوں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے میرے لیے یہ کیا طلب کیا ہے؟ حضور آپ کے لیے جنت طلب کی ہے، جنت کے محلات طلب کیے ہیں، دنیا ماری ماری پھرتی ہے ان کے لیے۔ آپ نے فرمایا کچھ طلب نہ کیا تم نے میرے، خدا کی عزت کی قسم، اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے روزانہ جنت کو بنا سنوار کے میرے سامنے کرتا ہے، میں کبھی اس جنت کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ انہوں نے کہا پھر یہ خدمت، رسول کے دین کی خدمت، مدارس چل رہے ہیں، یونیورسٹیاں چل رہی ہیں آپ کے زیر سایہ، یہ خدمت کیوں ہو رہی ہے؟ دین کی، شریعت کی، اسلام کی کیوں ہو رہی ہے؟ اگر جنت ہی نہیں چاہیے آپ کو؟ آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں یہ سارا کام جنت کے لیے نہیں کر رہا، جنت والے کے لیے کرتا ہوں۔ اس کا نام اخلاص۔ جب انسان اس حد تک پہنچتا ہے تو اللہ رب العزت اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ اب ولی اللہ وہ بھی تھے، ولی اللہ وہ بھی تھے، لیکن اخلاص میں اس پائے کے نہیں تھے، اخلاص اتنا مضبوط نہیں تھا جتنا کہ حضرت ممشاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ لہذا اے لوگوں، عبادات کی طرف ضرور توجہ دو، لیکن یاد رکھنا کہ عبادات کی طرف توجہ کا ہونا یہ آپ کے لیے ریاکاری میں بھی آ سکتا ہے، ریاکاری میں بھی آ سکتا ہے۔ عرفاء اولیاء یہ فرماتے ہیں کہ بندے اپنے اخلاص کو بڑھا، بے شک اس کے مقابلے میں عبادت کم ہو جائے، عبادت بے شک کم ہو جائے، لیکن اخلاص کا درجہ ہائی لیول پر ہو، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کی عمل کی کمی کجی کو اخلاص پورا کر دے گا۔ اور اگر اخلاص میں کمی ہوئی، اخلاص کا مطلب ہے نیت میں کمی ہوئی، تو نیت کی اور اخلاص کی کمی کو تمہارے عمل جو ڈھیروں کے حساب سے ہو وہ پورا نہیں کر سکتے۔ نیت کے کمی کجی کو تمہارے اعمال پورا نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ میں آئی نہیں؟ لیکن اگر عمل میں کمی کجی رہ گئی تو تمہاری نیت اگر خالص ہے، احسن ہے، اور اخلاص عروج پر ہے، تو وہ تمہارا اخلاص تمہاری عبادات اور اعمال کی کمی کجی کو پورا کر دے گا۔ تو زور کس چیز پہ دینا چاہیے؟
اخلاص پر، سچائی پر. یہ پچھلے سے پچھلے جمعے میں سب کے سامنے یہ بات کرنا چاہتا ہوں. پچھلے جمعے یا شاید اس سے پچھلے جمعے میں گرمی کی وجہ سے نہیں آ پا رہا. جمعے میں گرمی زیادہ ہوتی ہے، طبیعت برداشت نہیں کر پاتی، اور حالت یہ ہو جاتی ہے کہ پھر کئی کئی ڈپیں لگتی ہیں مجھے. تو حافظ صاحب نے مجھے فون کیا، کہنے لگے راؤ صاحب آپ نہیں آ رہے، تو اگر ہم ایسا کریں کہ تھوڑا سا کوئی نذرانے کا سسٹم آپ کا کر دیں تو آپ کے تیل کے اخراجات پورے ہو جائیں، محسوس نہ کرنا. میں کہ قاری صاحب میں اس وجہ سے نہیں رکا ہوا، میں موسم کی وجہ سے رکا ہوا ہوں. موسم جو ہے وہ بڑا سخت ہے. پہلے گاڑی ہوا کرتی تھی تو میں ایئر کنڈیشن میں سکون سے بیٹھ کر آ جایا کرتا تھا. اب موٹر سائیکل پر لو لگتی ہیں، آ بھی جاؤں گا، چلا بھی جاؤں گا، لیکن کئی دن تک پھر میں بیمار پڑا رہوں گا. میں اس وجہ سے نہیں آ رہا. جس دن بھی جمعے کے دن موسم ٹھنڈا ہوا یہ فقیر پہنچے گا. آج موسم ٹھنڈا تھا، میں بغیر بتائے ہی آ گیا. بات سمجھ آئی نہیں؟ میں آپ کے لیے نہیں آتا، قاری صاحب کے لیے نہیں آتا، ملک صاحب نے مجھ سے بات کی تھی میں ان کے لیے نہیں آتا، میں تو اپنے رب کے لیے آتا ہوں. بس جو بھی لینا دینا ہے اس سے لینا دینا ہے، آپ سے نہیں. اخلاص پر اللہ رب العزت ہمیں دسترست حاصل فرمائے. بس اس اخلاص کو پکڑ لو گے، نمازوں کو پھل پھول لگ جائے گا. روزوں کو، عمرے کو، حج کو، زکوٰۃ کو اخلاص کے ساتھ کرے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی کو دیتے ہو تو ایک ہاتھ سے دو، دوسرے کو پتہ نہ چلے. یہ اخلاص کے گرو بتائے ہیں نا. تو اگلی مرتبہ میں انشاءاللہ پھر بتاؤں گا کہ یہ اخلاص آتا کس طرح ہے. نمازوں روزوں سے تو نہیں آیا، تقریروں سے بھی نہیں آیا. تو اگلی مرتبہ جب آپ تشریف لائیں گے تو میں انشاءاللہ پھر یہ ذکر کروں گا کہ اخلاص کس طریقے سے آئے گا. اخلاص کے بغیر آپ کی سب عبادتیں ادھوری ہیں. پڑھ لی، محنت کر لی، رات کو اٹھ لیے، سب کچھ کر لیا، زکوٰۃ بھی ادا کر دی، حج بھی کرائے، عمرے بھی کرائے، لیکن ادھوری ہے اخلاص کے بغیر. اگر اس اخلاص کا جاگ، یہ جاگ سمجھتے ہو نا، جو دودھ میں دہی جمانے کے لیے جاگ لگتا ہے، بن جاگاں دودھ جمدا نہیں باہو، باویں لال ہوئے کڑ کڑ کے ہو. کڑ کڑ کے لال ہو جائے گا لیکن جمے گا نہیں، جس سے مکھن نکلے. مکھن جب ہی نکلے گا جب اس میں جاگ لگے گی. وہ جاگ کیا ہے؟ وہ اخلاص ہے. وہ جاگ اخلاص ہے. بس اس کو مضبوطی سے پکڑے اور اپنی جو عبادات کے لیے ٹائم صرف کرتے ہیں، ٹائم لگتا ہے بھائی، اپنے سونے کا ٹائم ختم کر کے آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے کام کاج کو چھوڑ کر، اپنی نیند کو صبح صبح چھوڑ کر اللہ کے حضور آ کر عبادت کرتے ہیں، اور پھر وہ برابر کر دی جائے، ختم کر دی جائے. شیطان ایک جھٹکے کے اندر نکال کے رکھ دے. جس جگہ شیطان کے نمائندے کام کر رہے ہیں وہاں ضرورت ہے کہ رحمان کے نمائندے ان سے زیادہ تیز ہو کر کام کریں اور لوگوں کو اس چیز سے آگاہ کریں کہ بندے تیری کشتی کے اندر سوراخ ہو گیا ہے، اس نے ڈوب جانا ہے، اس سوراخ کو تلاش کر کے اسے بند کر لے. اللہ رب العزت ہمارے ہاتھ پہ لطف و کرم فرمائے. اسی جگہ سے اگلی مرتبہ انشاءاللہ گفتگو کا آغاز ہوگا. وما علینا الا البلاغ.